بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر یاسین اوان محمد اسپتال کے پبلک ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کے سلسلہ میں اگلی ٹاک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ڈینگی۔ میں کوشش کروں گا کہ ڈینگی کے بارے میں آپ کو جو کام کی باتیں ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، کیسے ایک سے دوسرے میں جاتا ہے، اس کے کیا ہارمفل ایفیکٹ ہیں اور اسے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دوں۔ ڈینگی جو ہے یہ ایک قسم کا بخار ہے جو کہ ڈینگی وائرس سے ہوتا ہے، اور یہ ماسکیٹو سے ایک سے دوسرے کے ذریعے، ایک انسان سے دوسرے انسان کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اب یہ عجیب سا کویسچن کریں گے کہ یہ وائرس اور اپنا مچھر کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر آپ یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس کی جو مینجمنٹ ہے یا اس کی جو پریونشن ہے، کیونکہ اس کا واحد علاج پریونشن ہے، یعنی احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو جو اس کا واحد علاج ہے وہ اس کی پریونشن ہی ہے، اور پریونشن تبھی ممکن ہے جب اس کے آپ لائف سائیکل کو بریک کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی جو ڈینگی وائرس ہے اس کے لائف سائیکل کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہیومن میں ہوتا ہے اور ایک حصہ مچھر میں ہوتا ہے، اور وہ بھی مچھر کی خاص قسم ہے جس کو ہم ایڈیائی ایجپٹائی بولتے ہوتے ہیں۔ ایڈیائی ایجپٹائی یہ فیمیل ماسکیٹو مچھر ہے، یہ بہت بڑی ہوتی ہے، میں نے آپ کو اس کی پکچر بھی دکھائی ہے۔ تو یہ جب تک یہ وائرس مچھر میں نہیں جائے گا یہ ایک سے دوسرے انسان میں نہیں جا سکتا، تو اس لیے اس کی جو سپریڈ ہے اس کے لیے مچھر کا درمیان میں آنا ضروری ہے، یعنی انفیکٹڈ ہیومن کو مچھر کاٹے گا، وہ اس کے مچھر کے جسم میں جا کے خاص قسم کا اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرے گا، پھر وہاں سے وہ جو جراثیم اس کے سلائیوری گلینڈ میں آئیں گے، پھر وہ نارمل انسان کو کاٹے گا اور اس کو ڈینگی ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ پھیلتا ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے صرف مچھر کو درمیان سے نکال دیں تو انسان سے دوسرے انسان کو ڈینگی نہیں لگ سکتا۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کی لائف سائیکل، جیسے کہ ہم نے دکھایا ہے آپ کو میں نے تصویر میں، کہ اس کی لائف سائیکل میں ہیومن اور مچھر ہے، اور یہ ایک بڑا مچھر ہے جو کہ فریش واٹر مچھر ہے، یہ تازہ پانی کے میں جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اور اس کو صبح اور شام کے وقت جو لائٹ، مطلب صبح اور شام کا وقت جب سورج کی روشنی بڑی کم ہوتی ہے تو یہ عام طور پہ اپنی فیڈ کے لیے نکلتا ہے۔ تو اس کی جو آپ کو ہیبٹس ہیں اگر وہ پتہ چل گئی تو پھر آپ کو اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے مچھر سے، اور دوسرے نمبر پہ اگر اس سے بچنا ہے تو اس مچھر کو جو ہے آپ نے ختم کرنا ہے، کیونکہ آج تک ڈینگی کا کیوریٹیو علاج یعنی کہ مکمل علاج کوئی نہیں ہے، صرف اس سے پریونشن ہی ہے۔ اگر اس کا فیور ہو جاتا ہے تو صرف اس کے بخار کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ انسان خود کو ریکور کر جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں اس بندے تک مچھر نہ پہنچے، اور وہ خود وقت کے ساتھ خود ہی ریکور کر جاتا ہے۔ تو مچھر سے بچنے کے ماشاءاللہ طریقے آپ لوگوں کو بہت سا پتہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہائپ پیدا کی گئی ہے کہ یہ صرف مطلب ہمارے ادھر نیشنل ہی ہے، یہ نیشنل نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، وہ پوری دنیا میں تقریباً مختلف ممالک میں پایا جا رہا ہے، اور یہ ایک طرح کا انٹرنیشنل ایشو ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں ہر وہ مطلب میت لینی ہے جس سے مچھر ہمارے تک نہ آ سکے۔ ہم ایروسول یعنی مچھر سپرے یوز کر سکتے ہیں جس سے مچھر نہ آئے، ہم اپنے اوپر وہ جو مختلف طرح کی دوائیاں ہیں وہ لگا سکتے ہیں، فل سلیو کپڑے پہن سکتے ہیں، نیٹس یوز کر سکتے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جس سے مچھر ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے مچھر کی جو ہے اس کی جو اپنا افزائش ہے یا ریپروڈکشن ہے وہ نہیں ہونے دینی، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو فریش واٹر ریسورسز ہیں وہ ہمارے گھر میں پڑے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پانی ہم پرندوں کے لیے ڈال دیتے ہیں، اس میں ہے کوئی ٹائر پڑے ہو سکتے ہیں، یا پھر جو برتن ہیں ان میں پڑا ہو سکتا ہے، تو ہم نے فریش واٹر ریسورسز ختم کر دینے ہیں۔ تو یہ دو تین طریقے ہیں جس سے ہم مچھر کی گروتھ کو روک سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس میں زیادہ پینک ہونے کے بجائے تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے عزیزوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔